اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 21 سے آنورڈ دیکھیں گے، آیت نمبر 21 سے آنورڈ انشاءاللہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع دیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں کو اس بات پر راضی کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اور اس دنیا میں ہمیں جو رمضان کی ایک اور نعمت ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہوئی، اس کے سارے اجر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہماری محنت اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آیت نمبر 20 تک ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھی، کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھی ان کو اگر مختصراً دیکھا جائے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں کہ یہ لوگ جو ہیں، اکثر لوگ جس طرح سے اگر لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیاوی جو خواہشات یا دنیاوی فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ ان کی حجت اتمام کر کے اگر ان کے اوپر کوئی برائی یا ان کے اوپر کوئی عذاب وغیرہ جلدی لے آئے تو ان کا وعدہ بہت دیر کا پورا ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مہلت دے رکھی، لیکن وہ اس مہلت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک اہم آیت جو کل ہم نے پڑھی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، چاہے لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے، لیکن جیسے ہی اس کی تکلیف اس سے دور کر دی جاتی ہے تو وہ ایسے اسے آنکھیں پھیرتا ہے جیسے اس نے کبھی اس تکلیف میں اللہ کو پکارا ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتوں اور قوموں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کے اسی طرح کے ظلم کی وجہ سے، حالانکہ ان کے پاس تو پیغمبر بھی آئے جو واضح دلائل لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور ایسے مجرموں کی سزا تو جہنم ہی ہے، ایسے مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہمارے بارے میں یا بعد میں آنے والی ساری قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو جانشین بنایا تمہیں دنیا میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کس طرح سے تم عمل کرتے ہو، تمہارا عمل کیسے ہے۔ پہلی قومیں جو ہیں وہ تو گزر چکی، ان کا جو بھی معاملہ تھا وہ تو ان کے ساتھ گزر چکا، لیکن اب تم جانشین ہو تو تمہارا عمل دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح سے عمل کرتے ہو، کس طرح سے اللہ کی آیات کے ساتھ انصاف کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بالکل صاف صاف ہوتی ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا تو کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے لائق نہیں کہ میں اس میں کوئی ترمیم کروں، میں تو اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں کسی بھی معاملے میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، میں تو جو وحی آتی ہے میرے پاس میں تو صرف اسی کی پیروی کروں گا، اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ آیات پڑھ کر نہ سناتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہے، اور میں نے تو ایک عمر کا بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تو پھر تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس سے شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اور ایسے
ایسے مجرموں کی اصلاح بھی نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ہی نفع، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں، اور نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، جبکہ اللہ تو پاک اور برتر ہے ان لوگوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر تو صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں کہ کب اللہ وہ غیب کی خبر یعنی وہ معجزات یا وہ حجت یا وہ مہلت جب وہ ختم کر کے اپنا فیصلہ کر دے، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب ہم پڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 21 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَذَقْنَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں الناسا کافر لوگوں کو، جب ہم کافروں کو چکھاتے ہیں رحمتاً کوئی رحمت، کافروں کے اوپر کوئی رحمت یا ان کے اوپر کوئی آسائش ان کو پہنچاتے ہیں، من بعد ذرائی، ان کی تکلیف کے بعد، مستہم، جو وہ ان کی پہنچی ہو، جو انہیں پہنچی ہو، ان کی تکلیف کے بعد جب ہم انہیں کوئی رحمت پہنچاتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اچانک ان کے لیے کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے جو چلتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ جب کسی مصیبت میں جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں، تو پھر اللہ جب ان کو اس مصیبت سے نکالتا ہے اور ان کے اوپر کوئی رحمت نازل فرماتا ہے، رحمت کو چکھاتا ہے، تو وہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ پھر واپس پھیر لیتے ہیں، اور اچانک سے کوئی ایسی چال چلتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، ہماری آیتوں میں، یعنی پھر وہ واپس اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا اور ان کو جھٹلانا اور ان کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں، اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں، ان رسولنا، اور بے شک ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے، یکتبون، وہ سب لکھ لیتے ہیں، ما تمکرون، جو تم سب چالیں چلتے ہو، تم جب سب جو چالیں چل رہے ہو، تمہاری یہ چال جو تم چلتے ہو اللہ کی آیات کے بارے میں، اس کی تکذیب کر کے، مذاق کر کے، یا اس طرح سے مختلف معاملات کر کے، تو اللہ تو اور زیادہ تیز چال چلتا ہے، یعنی اللہ کی چال یا اللہ کی تدبیر تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز جو ہے وہ سکھا دی، حق اور باطل کو واضح کر دیا، اب اس کے اوپر تمہیں مہلت بھی مل گئی، اب اس مہلت کو تم استعمال کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ اللہ کی حکم کی طرف دوڑے چلے آؤ، تم اس سے دور بھاگتے ہو، اور نہ صرف خود گمراہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو۔ تو ایسی صورت میں ہمارے فرشتے ہمارے رسول جو فرشتے ہیں، وہ تمہارے سارے عملوں کو، تمہاری ساری چالوں کو لکھتے جا رہے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اور وہ کیوں لکھ لیتے ہیں؟ تاکہ آخرت میں ان کے اوپر جب پیش کیا جائے تو ان کے اوپر کوئی بہانہ نہ ان کے پاس رہے کہ نہیں ہم نے تو یہ کیا نہیں، وہ ایز اے پروف وہ لکھ لیتے ہیں سارا کچھ۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ، اللہ وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں، فی البر، خشکی میں، اللہ تو وہ ہے جو تمہیں خشکی میں چلاتا ہے، والبحر، اور سمندر میں، اللہ تو وہ ہے جب تم خشکی میں سفر کرتے ہو، چاہے پیدل، چاہے سواری پر، چاہے کسی بھی طرح سے تجارت کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، یا سمندر میں کشتیوں میں یا جہازوں میں، بحری جہازوں میں، جس طرح سے بھی، وہ تو اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی پر اور سمندر میں چلاتا ہے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، جب تم سمندر میں، دریا میں کسی کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ چل پڑتی ہے انہیں لے کر، یعنی وہ کشتی جو ہے ان مسافروں کو لے کر چل پڑتی ہے، بریح طیبہ،
عمدہ موافق ہواؤں کے ساتھ، عمدہ اور موافق ہواؤں کے ساتھ۔ اس کا ایک تو یہ ہے کہ بادبانی کشتی جو ہے، وہ بادبانی کشتی جو چلتی ہی ہوا کے زور پہ ہے، جو ہوا کے رخ کے مطابق اس کے بادبان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور جس طرف اس کو چلانا ہوتا ہے اس طرف وہ چلتی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہ جب وہ کشتی سمندر میں یا دریا میں جب اترتی ہے اور اپنا سفر جب شروع کرتی ہے تو بہت ہی پرسکون اور بہت ہی ایک ہم آہنگ قسم کی عمدہ اور موافق ہوائیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ فاری ہو، اور وہ سب خوش ہوتے ہیں، وہ دل میں خوش ہوتے ہیں کہ ان کا سفر جو ہے وہ کتنا خوشگوار ہے۔ وہ فاری ہو بہا، وہ اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ جاءت ریح عاصف، تو اچانک ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے۔ وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہیں ان پر موجیں، یا آ جاتی ہیں ان پر لہریں، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر جگہ سے۔ ان کی کشتی بڑے خوشگوار انداز میں وہ اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا آندھی چلنے لگ جاتی ہے، اور اچانک بڑھتی ہوئی موجیں یا لہریں جو ہیں اچھلتی ہوئی وہ آ جاتی ہیں اور ہر جگہ سے آتی ہیں۔ وزن، اور وہ سب یقین کر لیتے ہیں، اور یعنی وہ اس طرح کا طوفانی کیفیت ہو جاتی ہے جس میں ہواؤں کی وہ ہوائیں اور موجیں جو ہیں وہ ہر طرف سے کشتی کو آن گھیرتی ہیں۔ تو وزن انہم احیط بہم، اور وہ یقین کر لیتے ہیں یقیناً وہ گھیر لیا گیا ہے ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے، اور ان کی ایسی سخت سچویشن اچانک ہو گئی کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کو تو گھیر لیا گیا ہے۔ اس طوفان نے کشتی کو طوفان نے گھیر لیا ہے۔ دعوا اللہ، تو وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، سب خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو، اس کے لیے دین کو یا عبادت کو۔ جو ایسی سچویشن ہوتی ہے جب ان کی کشتی ایسے بھنور میں ایسے طوفانی جو کیفیت ہے اس میں جب پھنس جاتی ہے تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو وہ گھیر لیے گئے ہیں، ان کے لیے تو اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو پھر ان کو کیا ایک راستہ نظر آتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو یا اس کے لیے دین کو۔ تو پھر وہ وقت ہوتا ہے جب وہ تہ دل سے خالص نیت کے ساتھ خالص اللہ کے دین کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس آیت کا ریفرنس جو ہے پہلے بھی کچھ دفعہ دیا جا چکا ہے کہ یہ اہم آیت ہے کہ وہ مشرک لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ پر یقین رکھتے تھے، اللہ پر مطلب اللہ کا اعتقاد ان کا تھا، لیکن اس میں ان کی شرک کی ملاوٹ تھی ان میں۔ تو یہ دوبارہ سے یہاں پر یہ آیت ہے کہ وہ جب ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، لَإِنْ أَنْجَيْنَا، اور وہ کیا کہتے ہیں، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، کہ اگر تو نے، البتہ اگر تو نے نجات دی ہمیں، من هذه، اس طوفان سے۔ اللہ کو پھر پکارتے ہوئے کہتے ہیں اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ بمور میں پھنستے ہیں طوفانی عذاب میں، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے، اس عذاب سے یا اس مصیبت سے اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کریں گے، یعنی بالضرور تیری طرف ہم رجوع کریں گے اور تیرے لیے ہی مطلب اپنے دین کو خالص رکھیں گے۔ یہ آیت بہت ہی ذومانی آیت ہے، اور اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے دین کے لیے بہت قربانیاں اور بہت خدمات بھی انجام دی۔ بہرحال اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو وہاں سے فرار ہو گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، یعنی وہ فتح مکہ کے بعد وہ حجاز سرزمین عرب سے فرار ہو کر وہ حبشہ کی طرف سفر کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ جب وہ کشتی اس طرح سے سمندر میں پھنس گئی یا دریا میں
سمندر میں. تو پھر ملاح نے کہا کہ آج تو تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں, اس سے دعا کرو. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے, اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے زندہ بچ کر نکل گیا تو میں مکہ جا کر اسلام قبول کر لوں گا. چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. یعنی وہ کشتی سے پھر ان کو اس عذاب سے ان کو نجات مل گئی, اور پھر وہ واپس پلٹے مکہ کی طرف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے دین کے لیے بہت ساری خدمات بھی انجام دی. تو یہ بھی ایک حوالہ, یہ ایک واقعہ جو ہے وہ بھی اسی آیت کے تناظر میں یا اسی آیت کی سپورٹنگ یہ واقعہ جو ہے وہ بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے یا روایات میں ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ کشتیوں میں پھنسے ہوئے اور مطلب صحیح معنوں میں اللہ سے دعا کرتے, لیکن جب جیسے ہی ان کے اوپر سے وہ سختی اٹھا لی جاتی, اور جیسا پچھلی آیت میں کہا کہ ان کے اوپر جب آسانی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو وہ اپنی چالیں چلنے لگتے ہیں, پھر سے وہ اپنی چالیں چلنے لگتے ہیں. یا اسی طرح سے کل ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جب ان کو سختی سے نکالا جاتا ہے تو پھر وہ واپس لوٹ پڑتے ہیں, اور ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کبھی انہوں نے کسی سختی کے میں اللہ کو پکارا ہی نہیں. فلما انجاہم, پھر جب ہم نے نجات دی انہیں نجات دی, اذا ہم یبغون, تو اچانک وہ سب سرکشی کرنے لگے. جب اس کشتی کے عذاب سے جب ان کو نجات دی تو پھر وہ اچانک اسی طرح سے سرکشی کرنے لگے تھے, اسی طرح سے واپس اپنے شرک کے معاملات میں اور باقی معاملات میں واپس اسی طرح سے غرق ہو گئے, اور پھر سرکشی کرنے لگے. فی الارض بغیر حق, زمین میں ناحق طریقے سے. یا ایھا الناس, اے لوگو, انما بغیکم, یقیناً تمہاری سرکشی کا وبال, تمہاری سرکشی علی انفسکم, تمہاری ہی جانوں پر ہے. یہ جو تم سرکشی اس دنیا میں کر رہے ہو یہ یقیناً تم اپنی جانوں پر ہی اس کو بوجھ بناتے جا رہے ہو. متاع الحیات الدنیا, اٹھا لو فائدہ دنیاوی زندگی کا جتنا تم اٹھا سکتے ہو. ثم الینا مرجعکم, پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. تو اٹھا لو اس دنیا میں جتنا تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, اٹھا سکتے ہو, پھر آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تو ہم خبر دیں گے تمہیں اس کی جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے, جو تم اس دنیا میں کرتے رہے تھے. آج تم نے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو, حق اور باطل سارا کچھ تمہارے سامنے واضح ہے, اور اللہ کا اختیار تمہارے پاس موجود ہے. تم اب اس دنیا میں جس طرح کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, جس طرح کے کمائی کمانا چاہتے ہو وہ آپ کما لو, لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب تم اللہ کی طرف ہی لوٹو گے, اور پھر تمہارے امر کو, تمہارے جتنے دنیا میں اعمال کیے ہیں وہ سب کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائیں گے. انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو محض کمائن, پانی کی طرح ہے, جو پانی کی طرح ہے. یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہ دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسا کہ پانی. ٹھیک ہے, دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسا کہ پانی. یہ بہت ہی اہم آیت ہے سمجھنے کے لیے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ایک صحیح سمجھ عطا فرمائے. دنیاوی زندگی مثال تو ایک ایسے ہے جیسا کہ پانی. انزلناہ من السماء, جس کو ہم نے اتارا اسے آسمان سے. فاختلط به نبات الارض, پھر مل جل گئیں اس کے ساتھ زمین کی نباتات. یعنی وہ پانی زمین سے بارش کی شکل میں جب اتارا اللہ تعالیٰ نے, تو وہ اس بارش کے پانی نے زمین کو زندگی بخش دی, اور اس میں نباتات, نبات الارض, نباتات زندگی, یعنی پودے, پھل اور فصلیں, اور مطلب جانوروں کے لیے چارہ, اور ہر طرح کی نباتات, اور ہر طرح کا سبزہ جو ہے وہ پھر مل جل گئی اس کے ساتھ, اس سے وہ پیدا ہوا. مما یاکل الناس والانعام, اس میں سے جسے وہ کھاتے ہیں لوگ اور چوپائے, جسے انسان اور چوپائے, جو انسان اور جانور, ہر طرح کے جانور اور ہر طرح کے انسان, یعنی دنیا کی جتنی زندہ مخلوقات ہیں وہ ساری ان کو کھاتی ہیں. اس دنیا میں
ہماری زمین پر جتنی مخلوقات ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نبات الارض، زمین میں جو نباتات ہیں، زمین میں جو پودے، جڑی بوٹیاں یا پھل یا فروٹ یا جو بھی قسم کی فصلیں ملتی ہیں، صرف ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہی پہ گزارا ہوتا ہے۔ ایون کہ جو جانور شکار کرتے ہیں دوسرے جانوروں کا، جیسے شیر اور چیتا وغیرہ ہے، وہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، تو دوسرے جانور جن کا شکار کر رہے ہیں وہ تو کم از کم وہ اسی نبات الارض جو ہے وہ انہی کا شکار کر کے انہی کو وہ استعمال کر کے کھاتے ہیں، ان کی خوراک جو ہے، جیسے ہرن ہے یا دوسری بکری وغیرہ ہے، ایسے جانور جو ہیں یہ تو گھاس پھوس اور نبات الارض ہی کھاتے ہیں، تو پھر ان کو پھر آگے وہ جانور کھا لیتے ہیں، اور درندے خونی جانور جو گوشت کھاتے ہیں شکار کر کے۔ تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس دنیا میں جتنی حیات موجود ہے وہ پانی، ایک تو پانی پر منحصر ہے ان کی زندگی، اور دوسرا وہ جو نبات الارض، جو زمین پر جو نباتات اگتی ہیں انہی پر منحصر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے پانی زمین پہ اترا اور اس نے سب طرف انسانوں اور جانوروں کے کھانے کے لیے جو زمینی نباتات ہیں، زمین کے اوپر پھل فصلیں اور دوسرے جڑی بوٹیاں اور ہر طرح کے مطلب چارہ وغیرہ جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے اپنی آرائش، وزینت، اور خوب مزین ہو گئی، یہاں تک کہ زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی، یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ پوری جڑی بوٹیاں جو ہیں یا پوری فصلیں یا پورا سبزہ جو ہے وہ زمین کے اوپر پھیل گیا، اس کی آرائش ہو گئی یعنی، اور اس کے خوب مزین ہو گئی، خوب بھرپور طریقے سے اس کی فصل بھی آئی، اس کے پھل بھی آئے، اس کا چارہ وغیرہ بھی جو بھی ہے خوب مزین ہو گئی زمین، خوبصورت طریقے سے اس کو مزین کر دیا سبزے نے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا عَنْهُمْ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور گمان کر بیٹھے اس کے رہنے والے، اس زمین کے رہنے والے یا انسان جو بھی اسے فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہ گمان کر بیٹھے انہم قادرون علیہ، کہ یقیناً وہ سب قادر ہیں اس پر، کہ یقیناً وہ اس پر قادر ہیں، یعنی یقیناً عن قریب وہ ان فصلوں کو یا ان پھلوں کو حاصل کریں گے اور اس کو بیچیں گے، اور اس سے اپنی مطلب اچھی معیشت جو ہے وہ ان کا حاصل ہوگی، یا چوپائے وغیرہ جو ہیں وہ بھی یقیناً خوش ہوتے ہیں ہریالی دیکھ کر کے، اب تو بہت ہی اچھا سبزہ ان کے لیے میسر ہے جس کو وہ کھائیں گے، اور ان کی صحت جو ہے وہ بھی بڑھے گی۔ بہرحال ان نباتات سے جو بھی فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ گمان کر بیٹھے کہ یقیناً اب ہم اس پر قادر ہے، یعنی ہم اس پر مالک ہیں اور ہم اس کو اب استعمال کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی نفع حاصل کریں گے اس سے، کہ اچانک آ گیا اس پر امرنا، ہمارا حکم یا ہمارا عذاب، کہ اچانک ہمارا حکم یا ہمارا عذاب آ گیا، کہ اچانک کوئی آندھی اور طوفان آ گیا، یا بہت زیادہ تیز سیلاب آ گیا، یا بارش اتنی زیادہ ہو گئی، یا اس کے اوپر کوئی بیماری ایسی پھیل گئی، وائرس ایسا پھیل گیا، یا ٹڈی دل کا آپ کو پتا ہے کہ ٹڈی جب حملہ کرتی ہے تو منٹوں میں آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے کیسے وہ پوری کی پوری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، تو کسی بھی طرح کا اچانک سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، ان کے اوپر ہمارا حکم آ گیا، لیلاً او نہاراً، چاہے وہ دن کو ہو رات کو ہو، فجعلناها، تو ہم نے کر دیا اس کھیتی کو خصیدن، جڑ سے کاٹی ہوئی، کأن لم تغن، گویا کہ نہیں تھی موجود، بالامس، کل یعنی گزشتہ کل، اور اس کو ایسا کر دیا اس ہری بری کھیتی کو جس کے اوپر اس کے فائدہ حاصل کرنے والے اتنے خوش تھے کہ یہ آج ہمیں بہت ہی فائدہ دینے والی کھیتی ہے یہ یا سبزہ ہے، تو اچانک اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور وہ حکم رات کو بھی آ سکتا ہے یا دن کو بھی، دن یا رات کو وہ حکم آ گیا، اور اس حکم کے تحت وہ ان کی کھیتی یا سبزہ جو ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ وہ کبھی وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، یعنی سرے سے اس کو اتنا تباہ و برباد اور چٹیاں میدان بن گیا کہ سرے سے جیسے ان کے پاس وہ سبزہ ہے ہی نہیں تھا، اس طرح سے وہ برباد ہو گئی۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، تو دنیا میں انسان جب کماتا ہے
تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی, اس کو مال دیا, عزت دی, شہرت دی, جس بھی کسی کو تھوڑا دیا, کسی کو کم دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں اس انسان کو مزین کیا اور اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اس کو عطا کی, چاہے تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں, لیکن بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی. لیکن وہ ان نعمتوں کو اللہ کے شکر ادا کرنے کی بجائے, اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے, اس کے احکامات بجا لانے کی بجائے وہ دنیا کی رونائیوں میں کھویا رہا, اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو سبزہ ایسا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ایسے سبزے کی طرح اس کو عطا ہوئی ہیں کہ وہ اس کے لیے تو ہر طرف فائدہ ہی فائدہ ہے, کہ اچانک اس کے اوپر موت آ گئی, اور جیسے ہی اس کے اوپر موت آ گئی تو یہ دنیا کی جو کھیتی تھی, جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی تھی, وہ ایسے مطلب چٹیل میدان کی طرح ہوگی جیسے اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, اور پھر وہ خالی ہاتھ ہی وہاں پر موجود ہوا واپس قیامت کی طرف, اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے. تو یہ ایک دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی بہت ہی خوبصورت طریقے سے, کہ جیسے کوئی فصل ہے یا کوئی پھل والے باغات ہیں, کہ اچانک اس کے اوپر ایسی کوئی بیماری یا ایسا کوئی شدید عذاب آ گیا کہ وہ بالکل دھرے کا دھرا رہ گیا اس کو فائدہ حاصل کرنے والا. انسان کی زندگی بالکل ایسی ہے اس دنیا کی, کہ اگر اس نے انسان کی اس دنیا کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے استعمال کیا ہو تو یقیناً وہ اس کے ساتھ ٹھہری رہیں گی قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی. لیکن اگر اس نے ایسا کچھ عمل نہیں کیا تو یقیناً وہ خالی ہاتھ ہے, اور خالی ہاتھ کا پھر کیا انجام ہے وہ بار بار ہم پیچھے پڑتے بھی آ رہے ہیں. کذالک نفصل الآیات, اسی طرح سے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو, لقوم یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, وہ لوگ جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کا بھی تذکرہ ہم کر چکے کہ غور و فکر کا مطلب نہیں کہ بہت ہی عالم فاضل ہوں گے تو غور و فکر کریں گے. ہر حال میں کوئی نہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی حالت میں کچھ نہ کچھ غور و فکر ضرور کر سکتا ہے, اور جب وہ غور و فکر کرے گا تو یقیناً اس کو بہت ساری, ایک تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں اس کو نظر آئیں گی, اور دوسرا اس کو یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ ہی ہے جو یہ ساری نعمتوں کا مہیا کرنے والا ہے, اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کا حکم جو ہے وہ مانا جائے. واللہ, اور اللہ, یدعو الی دار السلامی, اور اللہ تو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف, یعنی جنت کی طرف. اللہ کا حکم جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلامتی کے گھر یا جنت کی طرف بلاوا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ تو سلامتی والے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے, اور جسے وہ چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. جس نے تھوڑی سی ہدایت کی طرف جھکا اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی, پھر اللہ اس کو اس ہدایت پہ راستے پر لگاتا ہے اور اس کو اسی راستے پر سیدھا چلتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. للذین احسنوا, ان لوگوں نے جن سب نے نیکیاں کی, جو وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے, جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھی نیکیاں کمائیں, الحسنہ, نیک بدلہ ہے, وزیادتن, اور کچھ زیادہ بھی. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بدلہ ہے, یعنی ایک تو پہلے یہ ذکر ہو گیا کہ جنت کی طرف, جنت کی صورت میں ان کے لیے ایک نیک بدلہ ہے, اور کچھ اس سے زیادہ بھی کہ کچھ علماء کا خیال ہے اس سے زیادہ. ایک تو یہ ہے کہ اب جنت مل گئی تو اس سے زیادہ کیا ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف ان کو نصیب ہوگا. یہ اس سے بھی, جنت سے بھی بڑا بدلہ ہے جو ان کو ملے گا ان ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے نیکیاں جمع کی. ولا یرحق وجوہہم, اور ایسے وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ولا یرحق وجوہہم, کہ نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر قطر, سیاہی, ان کے چہروں پر کوئی سیاہی نہیں چھائے گی, یعنی وہ چہرے ان کے حشاش بشاش اور سرخ و سفید ہوں گے. ولا ذلت, اور نہ ہی کوئی ذلت ان کے آڑے آئے گی, ان کو ملے گی. اولئک اصحاب الجنتی, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیکی کی, نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع کر دیا ہے. والذین کسبوا السیئات, اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی, ان کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو دوسرے طرح کے لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی, جنہوں نے دنیا میں گناہ کمائے,
जज़ाउ सय्यिआ, बदला किसी बुराई का, बिमिस्लिहा, उसी के मिसल से, उसी के मिसल से होगा, यानी जिस तरह की बुराई उसने की होगी उसी तरह का उसको बदला दिया जाएगा, उसी तरह का उसको बदला मिलेगा। जाहिर है बुराई अगर कमाई है तो उसका बदला तो अजाब या सजा की सूरत में मिलेगा। वतरहकुहुम, और ढांप लेगी उन्हें, जिल्लतुन, जिल्लत, और उन्हें जिल्लत ढांप लेगी, मा लहुम, नहीं होगा उनके लिए, मिनल्लाहि मिन आसिमिन, अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला, और उनको फिर वहां पर अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं होगा। पिछले आयत में हमने पढ़ा कि वो समझते हैं कि वो सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला से, जबकि अल्लाह ताला के यहाँ तो कोई सिफारिश नहीं कर सकता मां सिवाय उसके इज़्न से, उसके हुक्म से। तो वहां पर तो कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। तो उनको ऐसे लोग जो जिन्होंने बुराइयां कमाई होंगी उनके उनके उनको ढांप लेगी जिल्लत उन्हें, और अल्लाह के अजाब से उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। कअन्नमा उगशियत, गोया के उड़ा दिए गए, वजूहुम, उनके चेहरों पर, कितअन मिनल लैली, मुजलिमन, टुकड़े रात के जो कि अंधेरी हो, अंधेरी रात के टुकड़े, गोया के अंधेरी रात के टुकड़े उनके चेहरों पर उड़ा दिए गए हैं। यानी उनके जो अंधेरी रात के टुकड़े, यानी उनके स्याह स्याह होते जाएंगे, स्याह से स्याह तर होते जाएंगे उनके चेहरे, ऐसी उनके स्याही पे के ऊपर स्याही उनके चेहरों पर थोप दी जाएगी। उलाइका अस्हाबुन नारी, यही वो लोग हैं जो दोजख वाले हैं, हम फीहा खालिदुन, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये शिरक करने वाले जो हैं उनके साथ ऐसा ही मामला होगा कि उनके ऊपर ऐसा सख्त अजाब आएगा कि उनको जिल्लत मिलेगी, और उनके चेहरों के ऊपर जो चेहरों के ऊपर स्याही जो है, रात के अंधेरी रात की तरह उनके चेहरों के ऊपर स्याही जो है, स्याही के ऊपर स्याही जो है वो थोप दी जाएगी, और ये दोज़ख वाले लोग हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा अजुरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजुरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजुरना मिनन नार। व यौम नहशुरुहुम, और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे उन्हें, जमीअन, सबको, जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे, सबको यानी नेक हैं बद हैं, क़यामत का दिन जब बपा होगा तो सारे बनी नो इंसान को वहां पर इकट्ठा किया जाएगा। और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे सबको, सुम्मा नकूलु लिल्लज़ीना, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने अशरकू, शिरक किया, वो शिरक करने वाले यानी मुशरिक लोगों से कहेंगे, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम मुशरिक लोगों से कहेंगे, मकानकुम अंतुम, अपनी जगह पर तुम अपनी जगह पर ठहरे रहो। यानी पहली स्टेज में मुशरिक लोगों को और मोमिन लोगों को अलग अलग कर दिया जाएगा, और मुशरिक लोगों से कहा जाएगा कि तुम अपनी जगह पर ठहरे रहो। व शुरकाउकुम, तो तुम्हारे शरीक भी, और तुम्हारे शरीक भी, यानी वो लोग या वो चीजें जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते रहे दुनिया की जिंदगी में, उनको भी तुम्हारे साथ ठहराया जाएगा, यानी उनको भी बुला लिया जाएगा। वो जिनको तुम शरीक ठहराते थे उनको भी तुम्हारे साथ बुला लिया जाएगा। एक तो मुशरिक और मोमिन लोगों को की अलहदगी कर दी जाएगी, मुशरिक लोगों को सेपरेट खड़ा कर दिया जाएगा, और उसके साथ उन लोगों को या उन चीज़ों को, उन हस्तियों को जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक के ठहराते थे, उनको भी बुला लिया जाएगा। फज़य्यलना बैनहुम, फिर हम जुदाई डाल देंगे उनके दरमियान जुदाई डाल देंगे। यानी दुनिया में तो वो मुशरिक जो है उन उन जो जिनको वो शरीक ठहराते हैं उनके साथ एक खास किस्म का उनका दिली लगाव या एक उल्फत होती है, या एक रिश्ता उनका कायम होता है, जिसके जरिए वो उनसे मदद तलब करते हैं या उनसे दुआ करते रहे थे। लेकिन आखिरत में फिर उनके दरमियान जुदाई डाल दी जाएगी, यानी उनका आपस में झगड़ा होगा। वहां पर क्या झगड़ा होगा कि वो मुशरिक जो है वो कहेंगे कि ये लोग हैं जिनकी इबादत करते रहे हम, लेकिन जिनको शरीक ठहराया गया वो तो वहां पर उसका इनकार कर देंगे, और वो तो साफ मुकर जाएंगे। तो हम तो ये तो हमारी इबादत नहीं करते रहे। ये इसी आयत में आगे हम देखते हैं। तो बहरहाल इस तरह से उनके दरमियान जुदाई डाल दी जाएगी, उनके दरमियान थोड़ा सा मतलब और ज्यादा वजाहत हो जाएगी कि अब शिरक करने वाले जो है वो कहाँ पर खड़े हैं, और जिनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराया गया वो कहाँ पर करेंगे हैं। वक़ाल शुरकाहुम, और उनके शरीक कहेंगे, जो वो लोग, वो हस्तियां, वो लोग या वो चीजें जिनको वो शरीक ठहराते थे, वो कहेंगे
کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم بالکل ہماری عبادت کرتے، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی وسیع حکمت والی آیت ہے، اور اس کے بہت ہی دور رس نتائج ہیں اگر اس کو ہم صحیح گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم نے ایک کچھ ذکر کیا تھا، خاص کر سورہ اعراف میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا، اس کے علاوہ بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا۔ بہرحال یہاں پر کچھ کوٹ میں نے یہاں پر کاپی بھی کیا ہے کہ آیت کی اس بات پر نص صریح ہے، یعنی اس بات پر دلیل دیتی ہے یہ آیت کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں۔ جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں، یعنی آج کل بھی یہ قبر کے مجاور اور قبروں کے پجاری کہنا چاہیے، صحیح معنوں میں تو وہ پجاری ہی ہیں، کہ وہ جو قبروں کی پوجا یا قبروں کے اوپر حاضری دینے والے اور نظر و نیاز اور اس طرح کے بہت سارے معاملات کے میں پیش رہنے والے اور اس طرح کے عقائد رکھنے والے، وہ جب ان کے اوپر ایسی آیات کھول کر بیان کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آیتیں جو ہیں وہ شرک کرنے والے مشرکوں کے لیے ہیں اور بتوں کے لیے، پتھروں سے گڑے ہوئے بت جو ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے، وہ محض پتھر اور مورتیاں نہیں ہوتی تھی بلکہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے۔ کیسے ہوتے تھے وہ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے تھے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے، جس کی تصریح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی صحیح بخاری میں کچھ روایات ایسی موجود ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے جو مشرک تھے ان کا طرز عمل کیا تھا، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا، اس کو مختصر الفاظ میں ہم یاد دہانی کے لیے اگر ذکر کریں دوبارہ تو حضرت نوح علیہ السلام، یہ ہم نے ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد پہلے رسول تھے، اور وہ ان کو جب مبعوث کیا گیا اس سے پہلے کچھ برائیاں اور بھی تھی، معاشرتی برائیاں یا کچھ اس طرح کے گناہوں والے کام شروع ہو چکے تھے اس قوموں میں، لیکن جب شرک کا میٹر شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی پھر رسولوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اور وہ شرک کس طرح تھا؟ سب سے پہلا شرک یا شرک کی ابتدا کیسے تھی کہ ان لوگوں کے جو آباء و اجداد تھے، جو بہت ہی پرہیزگار اور بہت ہی برگزیدہ بزرگ تھے ان کے، وہ ان کی قبروں پر جا کر ان کی قبروں پر جاتے تھے اور ان کی قبروں پر جا کر وہ مطلب تصور کرتے تھے یا وہ ان کی قبروں پر بار بار جاتے تھے کہ یہ ان کی یاد دہانی رہے ہمارے دلوں میں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کی آزمائشوں کے آگے ڈٹے رہے اور اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کی۔ تو وہ دعا کرتے تھے ان کی قبروں پر جا کر کہ یا اللہ ہمیں بھی ان کی طرح سے مطلب ہمت و توفیق عطا کرنا۔ یہ تو انیشیل سٹیجز تھی جہاں تک تو پاسبل تھا، لیکن اس کے بعد بگاڑ کہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے مزید اپنے ذہن کو فوکس کرنے کے لیے ان اپنے آباء و اجداد کی تصویریں نقش و نگار کی شکل میں یا تصویروں کی شکل میں ان کی شبیہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دی کہ یہ لوگ جب ہم ان کے چہروں کو دیکھیں گے یا ان کے چہروں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے دل جو ہیں وہ زیادہ فوکسڈ ہوں گے ان کے عمل کی طرف یا ان کی جو محنت تھی اس کی طرف، اور ہم زیادہ فوکسڈ ہو کر زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں گے یا اللہ کے حضور دعا کر سکیں گے۔ اور وہی شروع میں جو انہوں نے شبیہ بنائی ہے یا تصویریں وغیرہ بنائی، وہ بعد میں پھر ان میں ترقی ہوتے ہوئے پھر بتوں کی شکل ہو گئی، اور بتوں کی پھر ایسے بت پرستی شروع ہوئی جو آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ دیوی دیوتاؤں اور دیو مالائی کہانیاں جو ہیں ان میں جو کرداروں کا ذکر کہانیوں وغیرہ میں کیا جاتا ہے وہ کسی انسانوں کے بارے میں، انسانوں کے کہ فلاں، اب مجھے تو اس طرح کی کوئی سٹوری اس طرح سے صحیح پتہ بھی نہیں ہے، جیسے گڑھی ہوئی ہیں، تو جب ان کو سنا جائے تو وہ
وہ انسانوں کے کچھ کرداروں کی ہسٹوریاں تھیں جن کی وہ شبیہیں جو ہیں بتوں کی شکل میں یا پتلیوں کی شکل میں آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی شرک کرتے ہیں۔ تو شرک کی ابتدا ہی یعنی کہ بزرگوں سے ہوئی، جو بزرگان دین تھے ان کی عبادت، پہلے ان کو فوکسڈ کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو فوکس کرنے کے لیے، زیادہ ان کی طرف دھیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ شروع کیا، جو چلتے 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 آج بھی جو مشرک ہیں ان میں بھی موجود ہیں، اور جو ایمان والے کہتے ہیں، جن کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے اوپر چبوترے بنا کر وہاں پر شروع کیے ہمیں بہت سارے خرافات اور بہت ساری ایسی چیزیں جو یقیناً کہ ان کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اس کو کھلے دل کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کریں اور اس کو جان جائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے کہ وہ اس شرک کے کاموں میں یا اس برائی کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو نکالیں، اور نہ صرف وہ اپنے آپ کو نکالیں بلکہ اپنے پیروکار جو ہیں وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی ان کے دل میں بھی کوئی سمجھ بوجھ ایسی عطا کرے کہ وہ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکیں، اور جب ہم یا کوئی بھی ان کو ذکر کرے تو بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ وہ تو آیات بتوں کے لیے تھیں یا مشرک شرک کرنے والے جو ہیں ان کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت و توفیق دے کہ وہ اپنے دل کو کھولیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک آیت رہ گئی یہ رکوع ختم ہونے میں، بس 2 آیات ختم کرتے ہیں، رکوع ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، پس کافی ہے اللہ بطور گواہ، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی یہ پچھلا جو ان کا آرگومنٹ ہوا کہ ان کے درمیان جب جدائی یہی ڈالی کہ ان کے درمیان ایک معاملہ ہوا کہ وہ کہے کہ یہ ان کی ہم عبادت کرتے رہے، پوجا کرتے رہے، جبکہ وہ شرک جو جن کو شریک ٹھہرایا جاتا رہا، تو وہ تو کہیں گے کہ ہم تو تم نے تو ہماری عبادت نہیں کی بالکل۔ تو اسی طرح اسی کے ہے کہ پس کافی ہے اللہ بطور گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جن کے اوپر وہ الزام ٹھہراتے رہے کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے رہے تھے یا انہی سے ہم مدد مکارتے رہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لا غافلین، بے شک ہم تھے تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، وہ ہستیاں یا بزرگ، وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو یا کرتے رہے ہمارے بعد۔ اسی طرح سے ایک آیت سورہ آل عمران میں آخری آیات میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ کیا تم نے اپنی امت سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یا اللہ تو گواہ ہے، وہ مفہوم اس کا اس طرح سے ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ جب تک میں دنیا میں تھا میں ان کے اوپر ان کا مسئول تھا، یعنی ان کا جواب دیتا، لیکن میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا مجھے کچھ علم نہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بھی دلیل کے طور پر موجود ہے، اور اسی طرح سے یہ آیات بھی یقیناً حق اور سچ اور حقیقت ہے کہ اس وقت وہ ہستیاں جن کی یہاں پر آج مختلف طرح سے عبادت کی جاتی ہے اور مختلف طرح سے ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اس میں غوث اور بغداد اور پتہ نہیں کس طرح عبد القادر جیلانی اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو پکارا جاتا ہے، تو یقیناً وہ ہستیاں جو ہیں وہ کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری عبادت کی جاتی ہے۔ اور کچھ سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کچھ برائیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برائیوں سے ہمارے معاشرے کو پاک کرے۔ آیت نمبر 30، ہنالک تبلو، وہاں جانچ لے گی، کل نفس، ہر جان، ہر نفس، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا،
وہاں پر یعنی قیامت کے دن ہر جان جان جائے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا، یعنی دنیا میں آگے بھیجنے کے لیے یا دنیا میں آخرت کے لیے اس نے کیا کمایا، وہ ہر جان جو ہے وہ جانچ لے گی، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور سب لوٹا دیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے، وَظَلَّ، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ سب افطرا باندھتے تھے یا جس کو وہ سب جھوٹ باندھتے تھے، یعنی ہر انسان کو اس کا عمل جو اس دنیا میں کمایا اس کا عمل اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور وہ اس کو جانچ پرکھ لے گا، اور اس کو وہاں پر حقیقت جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گی، جو اور ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا حقیقی مالک ہیں، اور ان کے جو سب جھوٹ باندھتے تھے وہ گم ہو جائے گا، جھوٹ باندھتے تھے وہ گم ہو جائے گا، یعنی یہ جو مشرک اور شریک ٹھہرانے والی جو ہستیاں تھیں جن کو شریک ٹھہرایا گیا، ان کے درمیان مکالمے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ تھی، اس وقت وہ جھوٹ بھی سامنے واضح ہو جائے گا، اور جھوٹ جو ہے وہ ان کے رشتے کو گم کر دے گا، ان کا جو پہلے عبادت کرنے کے لیے مشرک جو ہے ان کی عبادت کرتے اور ان سے مدد مانگتے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کریں گے، تو ان سے وہ ان کی سفارش یا ان کا یہ رشتہ یا ان کا یہ عقیدہ اس کو گم کر دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور سب حقیقت ان کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی یا کوئی ایسی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ آج کے سبق میں ہم نے دو بڑے اہم نکات جو ہیں وہ دیکھے۔ ایک تو دنیا کی زندگی کو جیسے کھیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جس طرح کھیتی اچانک سے کسی طوفان سے یا کسی بیماری سے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب دے کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور اس کو سے فائدہ حاصل کرنے والے اچانک ان کا سارے کا فائدہ جو ہے درے کا درا رہ جائے، اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے کہ اس دنیا میں جتنا بھی وہ عمل کرتا جائے دنیا کے معاملات میں کھو کر، ایک وقت آئے گا کہ اچانک جب اس کو موت بپا ہوگی، یا چاہے وہ دن کو ہو یا رات ہو، تو خدا نہ خواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخر میں اپنے آپ کو خالی ہاتھ پائے، اور اس کی اعمال کی ٹوکری میں صرف گناہوں سے ہی بڑے کچھ باقی رہیں۔ تو ایک یہ بہت اہم آیت تھی، اور دوسرا یہ شرک والے میٹر جو ہیں اس کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ خاص کر قبر پرستی اور اس طرح کے معاملات میں زیادہ بات کرنے کی میں کوشش نہیں کرتا، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن حقیقت کبھی کبھی بہت واضح آیات میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جیسے آج کی آیت میں ہم نے دیکھی، اور بخاری کی جیسے کہ ریفرنس دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب اس کو ڈیٹیل سے پڑھا جائے تو بت پرستی ایکچولی قبر پرستی سے ہی بت پرستی شروع ہوئی، تو یہ تو ابتدائی شکل تھی، سب سے پہلی شکل تھی شرک کرنے کی، جس سے پھر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ ایسی گمراہیوں میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے دلوں میں اچھی چیزیں اتارے، اور ان کو صحیح سمجھ اور صحیح بوجھ عطا فرمائے کہ وہ اپنے دل کو کھول کر مطلب قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مطلب اکثر یہ دیکھنے اور سننے میں بھی آیا ہے کہ وہ یہی وجہ ہے کہ جو عالم ہے، اہل کتاب کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہم کہ وہ اپنے علماء، دو طرح کے لوگ، ایک تو لوگ وہ ہیں جو عام پبلک، اور ایک جو عالم اور مبلغ تھے ان کے، اور دین جو ہے، دین کی کتابیں جو ہیں وہ سب صرف عالم اور مبلغ لوگوں نے اپنے تک محدود رکھی ہوئی تھی، دوسرے لوگ جو ہیں عام پبلک جو ہے وہ تو صرف اسی پر تکیہ کیے ہوئے تھے کہ ہمارے جو معلم جو ہیں، ہمارے جو مبلغ یا ہمارے جو رہنما ہیں، انہوں نے جو ہمیں بتا دیا بس وہی ان کے لیے کافی ہے، اور اسی سے وہ جنت حاصل کر لیں گے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے ان آیات کو چھپا کے رکھا، بہت ساری آیات کو بالکل واضح نہیں کیا، کچھ آیات کو اپنی مرضی کے ساتھ مطابق، یا جو جس نے کوئی مسئلہ پیش
پیش کیا اس کی خواہش کے مطابق اس کو بڑا اچھا مزین کر کے اس کو بتا دیا، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی اپنی مرضی سے، جس سے پبلک جو ہے ان کی گمراہ رہی۔ اسی طرح کے معاملہ آج بھی ہے کہ اکثر سننے میں یا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن کو پڑھنے یا ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی سے منع کرتے ہیں کہ اس طرح سے گمراہ ہو جاؤ گے، بغیر کسی عالم یا بغیر کسی صاحب علم کے قرآن مجید کو ڈائریکٹ ترجمے کے ساتھ پڑھنا یا اس کی تفسیر وغیرہ کو پڑھنا جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے آج بھی ہمیں سننے اور دیکھنے میں ملتے ہیں، جو کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک انتہائی فرسودہ سی بات ہے۔ یقیناً جو صحیح معنوں میں کوشش کرے، ہمت کرے، بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، ہر مکتبہ فکر کی احادیث کی کتب موجود ہیں، ان کی شرح موجود ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر انسان کوشش کرے اور تھوڑا تھوڑا سا وقت نکال کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ کتابوں کے علاوہ اب تو آن لائن میٹیریل، مطلب علماء کی تقاریر اور علماء کی ایسی چیزیں موجود ہیں جو صحیح سنت اور صحیح حدیث کو کوٹ کر کے کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ جب بھی ایسی بات ہم سنیں یا سمجھنے کی کوشش کریں یا ریسرچ کرنے کی کوشش کریں تو کوشش کریں کہ قرآن و سنت سے دلائل یا قرآن و سنت سے مطابقت رکھتی ہوئی باتیں جو ہیں ان کو اوپر زیادہ دھیان دیں۔ لیکن کیونکہ اکثر یہ معاملہ جو آج جس کے اوپر بات شروع ہو گئی ہے کہ مطلب یہ ایک سیکٹ اس طرح کے جو ہیں کہ وہ اکثر ان کی روایات جو ہیں وہ ساری من گھڑت ہیں، جن کا دین اسلام سے، قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ہی بزرگوں کی کہانیاں پتہ نہیں کیسے کہاں سے گڑی ہوئی ہیں، انہیں کو کوٹ کر کے وہ اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور شاید میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، کیونکہ میں نے خود یہ چیز جو ہے وہ ایکسپیرینس کی کہ ایک دفعہ جب میں زمانہ طالب علمی میں اپنے سٹی سے باہر دوسرے سٹی میں گیا، نیا سٹی تھا میرے لیے، تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کا وقت تھا، تو مجھے مسجد کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو مین روڈ کے اوپر میں چلتا گیا تو مجھے ایک مسجد نظر آئی، وہاں پر میں اسی مسجد میں چلا گیا، وضو وغیرہ کر کے بیٹھا، خطبہ ہو رہا تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس خطبے میں کوئی ایک لفظ بھی قرآن یا حدیث کی قرآن کی کوئی آیات یا کسی حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی تذکرہ کیا گیا ہو۔ اور وہ تذکرہ کیا جاتا رہا اس میں، جو میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، کیونکہ میں خود موجود تھا اس میں، کہ غوث پاک جو ہے ان کی کرامات اور غوث پاک کی بہت ساری، بہرحال اس کا ذکر کرنے کا یہاں پر مناسب وقت نہیں، کہ صرف وہی ذکر ہوتا رہا، اور اسی پر ان کا جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور اسی پر نماز کی انہوں نے۔ اور بعد میں بہت دفعہ میں نے سوچا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ قبول کرنے والا ہے نماز کو، کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنے والا جو شخص ہے اس کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے اور ان سب کی بھی مغفرت کرے، ان ایسے سب لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے کہ وہ دین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کتابوں کی صورت میں یا ان کتابوں کی روشنی میں جو بعد میں من گھڑت روایات اور من گھڑت کہانیاں، جیسے دو مولائی کہانیاں یہ ہندوؤں میں عام پائی جاتی ہیں، اسی سے ملتی جلتی کہانیاں ایسے بزرگوں کی بھی مشہور کی گئی ہیں جن کا غالباً حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، غالباً نہیں، یقیناً حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور غالباً میں نے اس لیے کہا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ولی ہوں، ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ بزرگان دین ہوں جنہوں نے دین کی خدمت کی، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد ان کا معاملہ ان کی اپنی ذات تک ہے، اس کے بعد آنے والے جو ہیں ان کا معاملہ ان کی ذات کے ساتھ پوچھا جائے گا۔ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے اگر کوئی گھڑ لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد تو کچھ لوگوں نے جو کچھ کیا مجھے تو اس کا پتہ نہیں، کہ اسی طرح ان بزرگوں کے بعد ان بزرگوں کا عمل کردار کیسا بھی رہا وہ تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے اب، لیکن ان کے بعد اگر کسی نے بہت سارے معاملات کو گھڑا اور اپنی طرف سے سٹوریاں بنا کر اللہ عالم کس طرح سے پھیلایا، اور ایک امت کا بڑا فرقہ جو ہے، بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ گمراہی اور ایک حساب سے شرک کا وہ شکار ہے، تو یقیناً ایسے بزرگ جو ہیں وہ اپنے عملوں کے مطابق وہاں پر جواب دہ ہوں گے، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے جو منسوب کیا یقیناً وہ ان سے بری ہوں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس سے ہمیں سمجھنے کی کوشش، ہمت اور توفیق دے کہ
کس طرح سے ہم اس طرح بتائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی برانچ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. کافی وقت بھی ہو گیا، مجلس کو برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ. والدین کے لیے، سب کے لیے دعائیں ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.